جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا شمار پاکستان کے نامور صحافیوں میں ہوتا ہے۔ بطور صحافی، بطور کالم نویس اور بطور تجزیہ کار یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محترم مظہر برلاس صاحب۔ مظہر برلاس صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں موجودہ صحافت ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو بھیروی صاحب آپ کا اے پی پی کا بہت شکریہ۔ جہاں تک آج کی صحافت کا تعلق ہے تو اس میں دو پہلوؤں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ صحافت بہت جدید ہو گئی ہے، اس میں پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا سب جدید ہوا ہے، اور پھر اس میں اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ جدید ہوئی۔ مگر بدقسمتی سے ہماری صحافت اصولوں سے ہٹ گئی۔ ہمارے اکثر صحافی جانبداری کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ جانبدار نہیں ہونا چاہیے، صحافیوں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ پھر لوگ اخلاقیات کو بھول گئے ہیں۔ صحافت جو ہے اس کو مہذب ہونا چاہیے تھا، وہ تہذیب سے کہیں دور ہو گئی ہے۔ وہ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک طرح سے مشینری میں تو جدت اختیار کر لی اس نے، لیکن اقوال میں، اخلاقیات میں اتنی جدت نہیں اپنانی چاہیے تھی کہ صحافت جو ہے وہ بے اصولی کا نام پا جاتی، بد اخلاقی کا نام پا جاتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتیات کی حد تک نہیں جانا چاہیے؟ بالکل ذاتیات کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ پھر جو ذاتی باتیں ہیں وہ نہیں اچھالنی چاہیے، وہ اچھالی گئیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ٹارگیٹڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ابھی صحافت ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں بعض چینل جو ہیں اور بعض اخبارات جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رکھا ہوا۔ اچھا، اس میں موجودہ وزیر اعظم کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، موجودہ حکومت کو ٹارگٹ کر رکھا ہے۔ اگر وہ اچھی بات بھی کریں تو اس کو بھی منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت، آپ دیکھیے کہ ہماری صحافت پاکستان کو کتنا نیگیٹو پیش کرتی ہے۔ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، مگر بھیروی صاحب بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صحافیوں نے پاکستان کی تصویر اچھی پیش نہیں کی۔ کیا کوئی امریکی اس طرح کرتا ہے؟ کوئی انڈین اس طرح کرتا ہے؟ کوئی برطانوی اس طرح کرتا ہے؟ حالانکہ ہمارا ملک ان سب سے اچھا ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی سیاحت کی جگہ ہے، سب موسم اس میں موجود ہیں، اس کے پھلوں کے ذائقے منفرد ہیں۔ اس میں ساحلی پٹی بھی ہے، اس میں صحرا بھی ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہے، اس میں میدان بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں ندی نالے بھی ہیں، جھیلیں بھی ہیں، ڈیمز بھی ہیں، سمندر بھی ہے۔ اتنا خوبصورت ملک ہے، اور پھر یہاں کا ثقافت ہے، ہر صوبے کی الگ سے ثقافت، ہر علاقے کی۔ تو اتنے ثقافتی مرکز کو، سیاحتی مرکز کو اور ایک خوبصورت ملک کو آپ دنیا میں انتہائی منفی پیش کریں، یہ زیادتی ہے۔ بطور کالم نویس آپ کیا کہیں گے؟ ہم بہت سارے کالم نویسوں کے کالم پڑھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کالم کے اندر، اپنی تحریر کے اندر پاکستان، اس کے اداروں کو اور ان چیزوں کی کمزوریاں بیان کریں گے تو ان کا کالم لوگ زیادہ پڑھیں گے، جبکہ دوسری طرف آپ کا جو کالم ہے اس میں حب الوطنی بھی نظر آتی ہے، اس میں وطن پرستی بھی نظر آتی ہے، اس میں اپنے اداروں کا دفاع بھی نظر آتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بھیروی صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں ڈیپ اسٹیٹ تھیوری کا قائل ہوں۔ میرے نزدیک دنیا کے بہت سے ممالک جو کامیاب ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ تھیوری پہ چلتے ہیں۔ اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اس میں چین بھی ہے۔
ڈیپ اسٹیٹ تھیوری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کے ادارے، آپ کی صحافت، آپ کے دانشور ایک پیج پر ہوں، اپنے ملک کی مخالفت نہ کریں۔ اب ہمیں بدقسمتی سے باہر سے مخالف ڈھونڈنے نہیں پڑتے، ہمارے اپنے ہی بہت ہیں۔ ہمارے کئی ذمہ دار عہدوں پر رہنے والے لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی کرتے رہے۔ ابھی بھی ہمارے کئی نام نہاد لبرلز جو ہیں وہ لبرلزم سمجھتے ہیں پاکستان کی مخالفت کو، اپنے وطن کے ساتھ دشمنی کرنا جو ہے اس کو لبرلزم سمجھتے ہیں، حالانکہ لبرلزم اور چیز ہے۔ تو میں تو خیر ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر مقبول بننا ہے تو اس کے لیے وطن دشمنی کے حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کی تحریر میں اتنی جان ہونی چاہیے، آپ کے لفظوں میں اتنی جان ہونی چاہیے، اور آپ کے لفظوں میں وطن کی خوشبو اس قدر ہونی چاہیے کہ لوگ وہ خوشبو سونگھتے پھریں۔ آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے دیرینہ دوست ہیں، آپ کی ان سے دوستی جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم بننے کے پہلے جو عمران خان تھے اور وزیر اعظم بننے کے بعد کیا فرق آیا ہے، اور جو وہ وعدے کرتے، جو وہ سپیچ کرتے تھے، جو وہ ڈیلیور کرنے کی بات کرتے تھے، کیا وہ کر سکیں گے، کر رہے ہیں، یا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میری ان سے کوئی 23-24 سال کی دوستی ہے، اور اس دوران میں نے عمران خان کو بہت سادگی میں پایا، بہت ایک سادہ انسان، لیکن عادات میں سادہ، دماغی طور پر سادہ نہیں، بہت تیز ہے، بہت تیز ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا عام انسانوں سے ان کا رویہ، کوئی اس میں کرو فر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں، اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا، عام ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا، یہ عام عادات ہیں اس کی۔ ابھی یہ آپ کے سامنے مینگو شیک پڑا ہوا ہے، تو میں ایک دن گرمیوں میں، مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ بیٹھے، خان صاحب نہا رہے ہیں، تو خان صاحب ایسے ہی بغیر ٹاول یوز کیے گلے گلے کپڑوں کو جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے آگے، اور مجھے کہا اچھا کیا پیے مظہر؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، اچھا نہیں آج مینگو شیک پیتے ہیں۔ تو پھر ہم خیر دونوں نے مینگو شیک پیا، پھر گپ شپ لگائی، تو وہ مزاجن اس طرح کے ہیں۔ اب آ جائیے جو ملکی معاملات ہیں، جو انہوں نے وعدے کیے، جو باتیں کی، وہ پوری ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی۔ ایک تو جب عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کو خزانہ ایسا ملا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا لوٹ مار کے سوا، تو ملک سنبھالنا ایک مسئلہ تھا، ملک کو چلانا ایک مسئلہ تھا، ایک چیلنج تھا، وہ انہوں نے قبول کیے اور وہ چلا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ۔ مثلاً یہ جو ونڈ پارک لگانے کا منصوبہ، وہ یہ میں مختصراً آپ کے پاس چونکہ وقت کم ہے، میں مختصراً بتاتا ہوں کہ نواز شریف دور میں یہ 30 پروجیکٹ لگے، اور ہر پروجیکٹ کی ایکچول کاسٹ تھی $60 ملین، اور رسیدیں بنی $130 ملین کی، ڈبل سے بھی زیادہ۔ جی وہ $70 ملین کدھر گئے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، بجلی جو انہوں نے فراہم کرنی تھی وہ 21 روپے پر یونٹ، 30 سال کے لیے سابق حکومت باندھ گئی پاکستانیوں کو ان معاہدوں میں، اور پاکستان کا سالانہ نقصان ہوتا ہے 6000 کروڑ۔ اب جو وہی ونڈ پروجیکٹ ہے اس حکومت میں 10 لگے ہیں، ان کی پرائس ہے $60 ملین، 130 نہیں صرف 60 ملین، اور بجلی وہ فراہم کر رہے ہیں 6 روپے پر یونٹ، وہ کر رہے تھے 21 روپے، یہ 6۔ اچھا، اس میں یہ کمال آپ دیکھیے، وہ جو 70 ملین جس میں لوٹے گئے، کہ ان کمپنیوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا، قرضہ دیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے،
یا پاکستان کے لوکل بینکوں نے. اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ساورن گارنٹر بن گئی, پاکستان کی گارنٹی پہ پیسہ ملا اور لوٹ مار بھی ہوئی اور 30 سال باندھ بھی دیا اور وہ موجیں کر رہے ہیں. یہ 50 کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان میں پاور سیکٹر میں کام کرتے ہیں. بدقسمتی سے وہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور ہر حکومت کے ساتھ چلتے ہیں اور غریب پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں. اب عمران خان نے وہی پروجیکٹ سستے لگا دیے. تو آپ کو پتہ ہے ڈیم نہیں بن رہے تھے اتنے عرصے سے, وہ شروع کرا دیے. اسی طرح احساس پروگرام کے تحت لوگوں کے گھروں میں پہنچائی چیزیں. اور وزیر اعظم کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف ترقی یافتہ ملک کر رہے ہیں, عام لوگ نہیں کر رہے. یعنی وہ ملک جو ہم سے کہیں آگے ہیں انہوں نے بھی تعریف کی. اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیے کہ یہ جو وبا ہے کرونا کی, اس سے کس طرح بچا گیا. پاکستان میں نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا دنیا میں ہوا, ممالک سے کم ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا شکر ہے. اب نوجوانوں کے لیے ایک جوان پروگرام شروع کیا گیا ہے. پاکستان کی معیشت میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے اور اگلے سالوں میں پاکستانی معیشت مضبوط ہو. مزید بہتری آئے گی. مظہر صاحب یہ بتائیں, عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے اس سے پہلے ان کی سپیچز میں اوورسیز پاکستانی کا بڑا ذکر ملتا ہے کہ پاکستان کے قرضے اتارنے میں اوورسیز پاکستانی اپنا کردار ادا کریں گے, اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے اس حوالے سے اتنا کردار ادا کیا ہے یا کر رہے ہیں؟ دیکھیے زیاد صاحب, پچھلے مہینے جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں, ترسیلات زر جو ہے وہ $1 ارب کی بجائے $2 ارب سے زیادہ آئی. اس سے بھی ہماری معیشت بہتر ہوئی, ہمارے ہاں ڈالر آئے. تو اوورسیز پاکستانی کردار ادا کر رہے ہیں. پھر دوسرا, پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. اس سلسلے میں ابھی تو یہ کرونا کی وبا آ گئی تو کام رک گیا, ورنہ کئی ملکوں سے معاہدے ہمارے ہوئے. اس میں زلفی بخاری کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ اس نے کافی کام کیا. تو لاکھوں پاکستانیوں کو یورپین ملکوں میں, عرب ملکوں میں بھیجنے کی باتیں شروع ہو گئی تھی. گئے بھی ہیں پاکستانی. اب ظاہر ہے یہ وبا آ گئی تو یہ کام رک گیا. جو ہی یہ ختم ہوگی پھر پاکستانی باہر جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کے دور کے بعد اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی پہلی دفعہ باہر جا رہے ہیں. مظہر صاحب, آپ کے کالموں میں ہمیں روحانیت ملتی ہے, اسلام سے لگاؤ ملتا ہے, اسلام سے محبت ملتی ہے. ایک طرف ایک صحافی جو کہ کرنٹ افیئر پہ بات کرتا ہے, بین الاقوامی سطح کے مسائل کی بات کرتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کالم میں ہم نے حب رسول, حب اہل بیت, حب صحابہ کے حوالے سے آپ کی تحریریں دیکھی ہیں. تو یہ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ دیکھیے, میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا ہوں جو ملک پاکستان عطیہ خدا بندی ہے, جو ملک کلمے کی بنیاد پر بنا, جو ملک نظریے کی بنیاد پر بنا. دنیا کی واحد ریاست ہے پاکستان جو خالصتاً نظریے کی بنیاد پر بنی. ایک اور ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ اسلام کے سینے میں ایک گڑے ہوئے خنجر کی طرح ہے, اس کا نقشہ بھی خنجر کی طرح ہی ہے. تو چونکہ بانی پاکستان نے اسے ناجائز کہا تھا تو میں اسے ناجائز ہی سمجھتا ہوں, اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تو یہ ایک نظریاتی ریاست ہے. اس میں دیکھیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ انہیں اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی, پھر جو 65 کی جنگ ہوئی اس میں اور دیگر جنگوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے جو ہم نے بیان نہیں کیے, انڈین پائلٹس نے بیان کیے, جس میں سے روحانیت بول رہی تھی.
اور پاکستان کا تو وجود نہیں لوگ دیکھنا چاہتے تھے. یہ جو ابھی تک چل رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس میں روحانی لوگوں کا بڑا کمال ہے. اور یہ جسم جو ہے یہ تو مٹی میں مل جائے گا، اصل کمال تو روح کا ہے نا. تو پاکستان میں روح زندہ ہے، روحانی لوگ زندہ ہیں. تو جب تک روحانی لوگوں کا سایہ ہے یہ ملک سلامت رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا. مدرسہ صاحب یہ بتائیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ ایلیٹ کلاس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اپنے قومی لباس کو، اپنی ماں بولی زبان کو بولتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کرتارپور صاحب جاتے ہیں اور آپ کلہ آپ کے سر پر ہوتا ہے، پگڑی آپ کے سر پر ہوتی ہے، آپ قومی لباس میں ہوتے ہیں، کرتا ہوتا ہے، نیچے دھوتی ہوتی ہے. آپ کا اپنی ثقافت کے ساتھ اس حد تک لگاؤ ہے، دوسروں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اچھا جی، میں دنیا میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں نا جن ملکوں سے، میں چین سے بہت متاثر ہوں. چونکہ چینی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گونگے تو نہیں ہیں. اور غلامی یا غلامانہ سوچ سے مجھے نفرت رہی ہے، شروع سے نفرت تھی، ابھی تک ہے اور رہے گی. آپ کو اپنی زبان پہ، اپنے لباس پہ، اپنی مٹی پہ فخر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ضیاء بھیروی صاحب، آپ دوسروں کا لباس پہن لیں تو لوگ واہ واہ کہیں، اپنے باپ دادا کا لباس پہننا اپنی توہین سمجھے. یہ تو غلط بات ہے. وہ باپ دادا کا لباس تو آپ کے لیے فخر ہے، بے شک وہ آپ پہنیں، آپ کی مٹی کا لباس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لباس جس دھرتی کے لیے آج سے 100 سال پہلے تھے یا 50 سال پہلے تھے، وہی لباس وہاں کے موسم کے مطابق ہے، وہ بہتر ہے. آپ اگر پینٹ کوٹ پہن لیں دلی یا لاہور میں جون میں، مئی میں، تو آپ کو خارش ہو جائے گی، آپ کو اور بھی جلدی بیماریاں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ دھوتی کرتا پہنیں گے تو آپ بہترین رہیں گے، بڑا ایزی رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لباس ہمارے لیے تھا ہمیں وہی پہننا چاہیے، جو ہماری دھرتی کا لباس ہے، ہماری شناخت ہے. اگر کوئی اپنی شناخت نہیں چھوڑتا تو ہم کیوں چھوڑیں؟ میں تو فخر سمجھتا ہوں جی قومی لباس کو پہننا بھی. مجھے کئی ملکوں میں جاتا ہوں نا تو یہ مجھے پوچھتے ہیں، میں ویسٹ کوٹ شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے تو آفیشلی ڈیلیگیشنز میں بھی مجھے پوچھا جاتا ہے کہ، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہاں میرا قومی لباس ہے، میرے لیے فخر ہے، پہنتا ہوں. یہ ایک پہچان ہے ہماری. ہمیں اپنی پہچان نہیں کھونی چاہیے. دنیا میں جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنی پہچان نہیں کھوتی، ہمیں نہیں کھونی چاہیے. دیکھیے موزے تونگ کو انگریزی آتی تھی بہت شاندار، چوئن لائی کو انگریزی آتی تھی. یہ جو ابھی ان کے صدر ہیں چین کے شی جن پنگ، ان کو انگریزی بہت آتی ہے، لیکن وہ انگریزی نہیں بولتے، وہ اپنی زبان بولیں گے. مدرسہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ بدلتی ہوئی علاقائی جو صورتحال ہے، اس میں سی پیک منصوبہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سی پیک منصوبہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے گوادر بندرگاہ سے. اور پاکستان، میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے عرض کی نا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. پاکستان 5 ارب انسانوں کا گیٹ وے ہے. گوادر جو ہے وہ 5 ارب انسانوں کا گیٹ وے ہے. اگرچہ چائنا کے پاس جبوتی بندرگاہ ہے، چابہار ہے، حیفا ہے، کولمبو ہے، ہربن ٹوٹا ہے، میانمار ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں ان کی بندرگاہیں ہیں، مگر جو گوادر کی اہمیت ہے وہ کسی کی نہیں. گوادر ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے آپ ایشیا کو افریقہ سے، افریقہ کو ایشیا سے، یورپ سے ملاتے ہیں اور مڈل ایسٹ کو بھی ملاتے ہیں. تو گوادر ایک گیٹ وے ہے، اس لیے چین کی زیادہ جان جو ہے وہ گوادر میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی، جو ابھی عرض کیا نا پہلے کہ پاکستان کی معیشت بہت تیزی سے ترقی کرے گی، تو گوادر سے ہماری ترقی وابستہ ہے، خوشحالی وابستہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ہو کے رہے گی. مدرسہ صاحب یہ بتائیں، ہم نے اکثر دیکھا آپ
پروگرامز کے دوران کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، آپ پیشن گوئی کرتے ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کس تاریخ کو پیشن گوئی کی مشیر داخلہ کے حوالے سے، اور وہ کل ہم نے دیکھا نوٹیفیکیشن ہو گیا. آپ کے پاس کون سی چڑیا ہے؟ نہ چڑیا ہے نہ جگنو ہے، بس اندازے لگاتے ہیں ہم. چڑیا جگنو سے کام نہیں، نہ تتلی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب. ناظرین، آپ نے سینئر صحافی، معروف کالم نویس اور تجزیہ کار جو کہ خودآداد صلاحیتوں کے مالک ہیں، جو اپنی ذات میں خود ایک ثقافت ہیں، جو اپنی ذات میں خود ایک تہذیب ہیں، جن کی اپنی ایک شناخت ہے، آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو سنی. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.